ایسے ہی میرے بزرگ اور دوستو، صحابہ کرام اور تابعین اعظام کے اوپر لعنت کرنا اور ان کے اوپر سب و شتم کرنا، آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر اپنی امت کو لعن طعن کرنے سے منع کیا ہے۔ اسلام کے اندر کسی متعین شخص کا نام لے کر اس کے اوپر لعنت بھیجنا منع ہے۔ ہاں، یہ عمومی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، چور پہ، ڈاکوؤں پہ اللہ کی لعنت ہو، لیکن کسی معین چور کے اوپر، کسی معین ڈاکو کے اوپر اس کا نام لے کر لعنت بھیجنا شریعت کے اندر منع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چور 3 مرتبہ لایا گیا، 2 مرتبہ آپ نے معاف کر دیا تھا، تیسری بار ایک صحابی نے کہا کہ اس کے اوپر لعنت ہو، یہ بار بار لایا جاتا ہے، شرماتا نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر لعنت نہ بھیجو، اس کو لعنت نہ کرو۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے اوپر لعنت بھیجنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں لا تسبوا الاموات فإنهم قد افضوا الى ما قدموا، مردوں کو گالیاں مت دو، یہ اپنے کیے کو پہنچ چکے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز باب ما ینہا عن سب الاموات۔ اسی طریقے سے ایک موقع سے چند صحابہ کرام ابو جہل اور ان جیسے دشمنان اسلام کو گالیاں دینے لگے، یعنی ان کے اوپر لعنت بھیجنے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا موتانا فتوزوا احیاءنا، میرے مردوں کو گالیاں مت دو، انہیں برا بھلا نہ کہو، اس سے ہمارے زندوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جو ابو جہل کے مسلمان رشتہ دار تھے انہیں گالیاں سن کر کے تکلیف پہنچتی تھی۔ یہ سنن نسائی کے اندر ہے۔ میرے دوستو، لعنت کا آغاز سن 351 ہجری میں معیز الدولہ دیلمی نے جامع مسجد بغداد کے دروازے پر نعوذ باللہ یہ عبارت لکھوا دی کہ لعن اللہ معاویہ بن ابی سفیان ومن غصب فاطمۃ فدکا ومن منع من دفن الحسن عند جدہ ومن نفع ابا ذر ومن اخرج العباس عن الشورى۔ تاریخ ابن کثیر اور ابن اثیر کے اندر جلد 8 صفحہ نمبر 179 کے اندر اس کی تفصیل آئی ہے۔ ایسے ہی میرے بزرگ اور دوستو، اسلام نے میت کے اوپر سوگ کرنے کی ایک شرعی تاریخ مقرر کر دی ہے، دن متعین کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ کسی میت کے اوپر سوگ نہ کیا جائے، صرف بیوی کو اختیار ہے کہ وہ شوہر کے مرنے پہ 4 مہینے 10 دنوں تک سوگ کرے۔ آپ دیکھیں جب ملک شام سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے فوت ہو جانے کی خبر آئی تو ان کی بیٹی ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسرے دن زرد رنگ کی ایک خوشبو منگوائی اور اس سے اپنے رخساروں اور بازوؤں پہ ملتے ہوئے کہا واللہ ان کنت لغنیۃ عن ھذا لولا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد علی میت فوق 3 الا علی زوج فإنها تحد علیہ 4 اشہر و10۔ کہا مجھے اس خوشبو کی ضرورت نہیں تھی، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی بھی مومن خاتون جسے اللہ اور اس یوم آخرت کے اوپر ایمان ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی میت کے اوپر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے اپنے شوہر کے کہ اس کے مرنے پر 4 مہینے 10 دن تک سوگ کرے۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز باب احداد المرأة علی غیر زوجہا۔
اسی طریقے سے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک بیٹا فوت ہو گیا. انہوں نے تیسرے دن زرد رنگ کی خوشبو منگوا کر اپنے بدن پر لگاتے ہوئے کہا نہینا ان نحد اکثر من 3 الا علی زوج. 3 دن سے زیادہ ہمیں سوگ کرنے سے روک دیا گیا ہے سوائے شوہر کے اوپر. صحیح بخاری. میرے بزرگوں اور دوستو، اسی طریقے سے اسلام نے میت کے اوپر ماتم اور نوحہ کرنے سے منع کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ. وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ماتم کرتے ہوئے اپنے رخساروں کو پیٹے، اپنے گریبان کو چاک کرے، کپڑے پھاڑے اور جہالت کی پکار پکارے. صحیح بخاری. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا بریء ممن حلق وسلق وخرق. میں اس شخص سے بیزار ہوں جو ماتم کرتے ہوئے اپنے سر مڈوائے، چیخو پکار کرے اور اپنے کپڑے پھاڑے. صحیح بخاری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنتان فی الناس ہما بہم کفر الطعن فی النسب والنیاحۃ علی المیت. 2 چیزیں لوگوں کے اندر کفر سے تعلق رکھتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کسی کے نسب و حسب کے اندر طعن و تشنیع کرنا، اور دوسری چیز ہے مردے کے اوپر نوحہ کرنا. صحیح مسلم. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والے کے عذاب کے بارے میں بیان فرمایا النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها تقام علیہا سربال من قطران ودرع من جرب. نوحہ کرنے والی عورت اگر توبہ کیے ہوئے بغیر مر جائے تو قیامت کے دن اس حال کے اندر اسے کھڑا کیا جائے گا کہ اس کے اوپر خارشی قمیص اور گندھک کا جامہ ہوگا. گندھک کا جامہ اور خارشی قمیص پہنے ہوئے ایسی عورت قیامت کے دن اٹھائی جائے گی. صحیح مسلم. ایسے ہی میرے دوستو حنفی مذہب کی مشہور کتاب حاشیہ مراقی فلاح کے اندر لکھا ہوا ہے قد اجتمعت الامہ علی تحریم النیاحۃ والدعوۃ بدعوی الجاہلیہ. تمام امت کا اس پر اتفاق ہے کہ نوحہ کرنا اور جاہلیت کی پکار کر کے رونا چیخنا یہ حرام ہے. ایسے ہی میرے دوستو تعزیے کے دن 10ویں محرم کو یا شروع محرم سے لے کر 10ویں محرم تک مرثیہ خوانی کرنا. حدیث کے اندر آیا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المراثی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرثیہ خوانی کرنے سے منع فرمایا ہے. سنن ابن ماجہ کتاب الجنائز باب ما جاء فی البکاء علی المیت. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب احیاء العلوم کے اندر واقعہ کربلا کو بیان کرنے کو حرام قرار دیا ہے کہ اس موقع سے کوئی واعظ یا کوئی خطیب بڑے دلچسپ انداز اور بالکل جس طریقے سے افسانے بیان کیے جاتے ہیں دردناک طور پہ اس واقعے کو بیان کرنا انہوں نے کہا حرام ہے، اس لیے کہ اس سے صحابہ کرام اور تابعین اعظام سے عداوت اور نفرت پیدا ہوتی ہے. میرے دوستو ایسے ہی آپ دیکھیں کہ تعزیہ کے نام پہ فاتحہ اور نذر و نیاز کرنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مردہ جانور کو، خون اور سور کے گوشت اور ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پہ چڑھائی جائے اسے حرام قرار دیا ہے. آپ دیکھیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فتاوی عزیزیہ جلد 1 صفحہ 72 میں لکھا ہے کہ تعزیہ کے سامنے فاتحہ درود پڑھنا یہ حرام ہے اور وہاں پڑھنے والے شخص ملعون ہے چونکہ قرآن پڑھنے کی جگہ وہ نہیں ہے. ایسے ہی میرے دوستو تعزیہ کے اندر
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو موجود قرار دینا اور عالم غیب سمجھنا یہ بھی اسلام کے خلاف ہے۔ حنفی مسلک کی معتبر کتاب فتاوی بزازیہ میں لکھا ہے، من قال ارواح المشائخ حاضرۃ تعلم یکفر، جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ بزرگوں کی روحیں ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں اور وہ علم رکھتی ہیں، وہ کافر ہے۔ ایسے ہی تعزیہ کے سامنے سر جھکانا، حنفی مسلک کی کتابوں میں بھی غیر اللہ کو سجدہ کرنا یہ کفر ہے۔ شمس الائمہ سرخسی فرماتے ہیں، ان کان لغیر اللہ تعالی علی وجہ تعظیم کفر، غیر اللہ کو تعظیمی طور پہ سجدہ کرنا بھی کفر ہے۔ ایسے ہی حنفی مسلک کی مشہور کتاب رد المحتار کے اندر ہے، یکفر بسجدۃ مطلقہ، کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنے والا مطلق کافر ہے، چاہے سجدہ عبادتاً ہو یا تعظیماً ہو۔ میرے بزرگ اور دوستو، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہند و پاک کے اندر شیعہ کی طرح تعزیہ بنانے والے، مرثیہ خوانی کرنے والے اور ڈھول تاشے بجانے والے یہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کا تعلق بریلوی مکتب فکر سے ہے، بریلوی مسلک کے ہیں۔ آئیے بریلوی مسلک کے مجدد ملت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب بریلوی کے کچھ فتاوے آپ کے سامنے رکھے جائیں، تاکہ جو شخص ہماری نہ مانے وہ کم سے کم اپنی تو مان کر ان چیزوں سے پرہیز کرے۔ بریلوی مذہب کے مجدد ملت فاضل بریلوی احمد رضا خان صاحب سے سوال کیا گیا، کیا فرماتے ہیں علماء دین اور خلیفہ مرسلین درج ذیل کے بارے میں؟ نمبر 1، بعض اہل سنت و جماعت عشرہ محرم میں نہ تو دن بھر روٹی پکاتے ہیں اور نہ جھاڑو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بعد دفن تعزیہ روٹی پکائی جائے گی۔ نمبر 2، ان 10 دنوں میں کپڑے نہیں اتارتے۔ نمبر 3، ماہ محرم میں کوئی شادی بیاہ نہیں کرتے۔ نمبر 4، ان ایام میں سوائے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کے کسی کی نیاز فاتحہ نہیں دلاتے۔ یہ ساری چیزیں جائز ہیں یا ناجائز؟ بینوا تؤجروا۔ جواب، پہلی تینوں باتیں سوگ ہیں اور سوگ حرام ہے، اور چوتھی بات جہالت ہے، واللہ تعالی عالم۔ احکام شریعت جلد 1 صفحہ نمبر 71۔ ایسے ہی فاضل بریلوی اپنی کتاب عرفان شریعت جلد 1 صفحہ نمبر 15 میں لکھتے ہیں، تعزیہ آتا دیکھ کر اعراض و روگردانی کریں، اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ عرفان شریعت جلد 1 صفحہ نمبر 16 پر ایک سوال و جواب اس طرح ہے، محرم شریف میں مرثیہ خوانی میں شرکت جائز ہے یا نہیں؟ جواب، ناجائز ہے، وہ مناہی و منکرات سے پر ہوتے ہیں۔ اسی طرح فاضل بریلوی امام احمد رضا خان اپنے رسالہ تعزیہ داری صفحہ نمبر 4 پر لکھتے ہیں، غرض عشرہ محرم الحرام کہ اگلی شریعتوں سے اس شریعت پاک تک نہایت بابرکت محل عبادت ٹھہرا تھا، ان بیہودہ رسوم نے جاہلانہ اور فاسقانہ میلوں کا زمانہ کر دیا۔ اب تعزیہ داری اس طریق نامرضیہ کا نام ہے جو قطعاً بدعت، ناجائز اور حرام ہے۔ اسی رسالہ کے صفحہ نمبر 11 پر فاضل بریلوی لکھتے ہیں، تعزیہ پر چڑھایا ہوا کھانا نہ کھانا چاہیے، اگر نیاز دے کر چڑھائیں یا چڑھا کر نیاز دیں تو بھی اس کے کھانے سے احتراز کریں۔ صفحہ نمبر 15 پر ایک سوال و جواب اس طرح ہے، تعزیہ بنانا، اس پر نظر و نیاز کرنا
عرائض بہ امید حاجت بر آری لٹکانا اور بنیت بدعت حسنہ اس کو داخل حسنات جاننا کیسا ہے؟